تو یہ منظر ہے مدینہ المنورہ کے ہجرت کے بعد کے۔ اللہ کی قسم اتنا خوبصورت یہ منظر ہے کہ میں جو اس کی اینٹیں، اس کی مٹی اور وہ جو کھجور کی بنی ہوئی دیواریں دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو گھر مبارک ہے اس کی یہ زیارت ہو رہی ہے، آج سے 1436 سال پہلے والی۔ ایسا ہی دروازہ بنا ہوا تھا کھجور کے پتوں کا، اور پھر اس کے بعد سامنے جو آپ کو کالا کپڑا دکھائی دے رہا ہے، یہ دروازہ کہاں جاتا ہے؟ مسجد نبوی میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مبارک حجرے میں سے ہو کے یہ مسجد نبوی میں جا کے کھلتا ہے۔ تو آئیں ذرا اس کے اندر بھی جھانک کے دیکھیں، تو یہ دیکھیے مسجد نبوی دکھائی دے رہی ہے اس دروازے میں سے جہاں سے آقا مولا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تھے مسجد نبوی میں، اور پہلی صف میں داخل ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ مسجد نبوی سے جب ہم واپس آ رہے ہیں، یہ دوبارہ ہم واپس آ کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ایک سیڑھی بنی ہوئی، اور سامنے کچھ آگ جل رہی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ منظر دیکھیے، باقی ازواج مطہرات کے گھر بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ یہاں حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ دائیں والا گھر دکھائی دے رہا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ شیر خدا مولا علی کا یہ گھر دکھائی دے رہا ہے، اور لیفٹ والا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا، جس کے چھت کے اوپر یہ بنی ہوئی ہے۔ کیا خوبصورت منظر ہے ناظرین، یقین کریں کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی جنت کے مناظر ہے۔ اب انہوں نے علماء کو بٹھا کے یہ سارے بنائے گئے احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ دوبارہ ہم داخل ہو رہے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کمرہ میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے۔ یہ چٹائی دکھا رہی ہے، دروازہ دکھائی دے رہا ہے، سامنے کچھ برتن سے دکھائی دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے کچھ اور سامان ہے، تلوار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاٹھی مبارک دکھائی دے رہی ہے، آپ کا عصا مبارک ہے، اور اس کے بعد جو سٹیپ اور چینج ہوتا ہے، تو یہ بتایا تھا کہ اس طریقے سے یہ حجرہ مبارک ہے۔ تو لوگ یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں، یہ 3 طرح کی دیوار بنی ہے جس پر تصویر آتی ہے، تو لوگ جب کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم وہیں ہیں۔ اب یہ دیکھیے منظر کتنے خوبصورت، سامنے کمرے کا جو دروازہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک، جہاں آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، جس کے اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ تو یہ وہ دکھاتے ہیں اور ساتھ ایکسپلین کرتے ہیں کہ اتنا سا کمرہ تھا آقا دو جہاں کا، رحمت للعالمین کا، کہ جن کے لیے دنیا بنائے گی، اور جو دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی ہیں اس مبارک حجرہ میں رہتے تھے۔ یہ حجرہ ایک کمرہ، اور جس کے اندر یہ دیکھیں کتنا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی یہاں پر تھی جو دائیں طرف آپ نے دیکھی، اور جس منظر میں اب جو آپ دکھایا جائے گا وہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا ہے تو اب یہ زمین پر یہ جو سفید نشان آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجرہ مبارک میں، یہ مدینہ المنورہ والوں نے بنائی ہے۔ تو اس قبر مبارک کے ساتھ آپ دیکھ لیں، ابھی وہ ایک اور بھی قبر مبارک دکھائیں گے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی۔ کیا شان ہے ابوبکر صدیق کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بھی یہی شان عطا فرمائی، عزت عطا فرمائی۔ اب یہ جو آپ کو 2 قبریں بنی دکھائی دے رہی ہیں، ایک دائیں اور ایک سینٹر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، تو بعد میں یہاں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بھی بن گئی، اور حضرت عائشہ صدیقہ نے یہاں سے پردہ فرمایا اور بیچ میں پردہ لگا لیا تھا تاکہ جو ہے وہ نامحرم ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ وہی حجرہ مبارک دکھایا گیا ہے 1400 سال پہلے کا، جس کے اوپر آج سبز گنبد بنا ہوا ہے، اور دائیں والی سائڈ ہی وہ ہے جہاں پر سنہری جالیاں ہیں۔ یہ کچھ برتن ہیں، دیا ہے، اور پانی رکھنے کے لیے مشکیزہ ہے، ایک چکی دکھائی دے رہی ہے، ایک برتن پانی کے لیے۔ کتنا سامان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور وہ جو ہمیں شفاعت کریں گے قیامت والے دن ہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک کا کتنا سامان